دل کا دورہ، کنہیا لال کپور۔ ایک زمانہ تھا جب ہمیں اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ کیسے ایک بھلے چنگے آدمی کو بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ چشم زدن میں اللہ کو کچھ اس طرح پیارا ہو جاتا ہے جیسے کہہ رہا ہو، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے میں اٹھ جاؤں گا، دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے۔ جب ہم کسی اخبار میں اس قسم کی خبر پڑھتے، 9 بجے تک تو وہ دوستوں کی محفل میں چہچہا رہے تھے، 10 بجے اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا، ڈاکٹر کو فون کیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ان کے ہاں پہنچتا وہ چل بسے، تو حیران ہو کر کہتے تھے، بڑے جلد باز نکلے، ڈاکٹر کی آمد کا انتظار تو کر لیتے، شاید وہ انہیں بچا ہی لیتا۔ اور یہ بھی کہ ذرا سا درد ہوا اور مر گئے، ناز کی بھی حد ہو گئی۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ ہم نے کسی اخبار میں پڑھا، امراض دل کے فلاں ماہر سامعین کو بتا رہے تھے کہ درد دل کو روکنے کے لیے کیا تدابیر کرنا چاہیے، کہ اچانک ان کے اپنے دل میں درد ہونے لگا اور وہ لڑکھڑا کر اسٹیج پر گر پڑے اور اسی وقت ان کی موت ہو گئی۔ ہمیں یہ خبر پڑھ کر انگریزی کی وہ کہاوت یاد آ گئی تھی جس میں کہا گیا ہے، ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرنے سے پہلے اپنا علاج تو کر لو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں دل کا دورہ نہیں پڑا تھا، اور جب ہم کہا کرتے تھے کہ لوگ دل کے دورے سے نہیں بلکہ اس خوف سے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے جاں بحق ہو جاتے ہیں، نہیں تو دل کا دورہ کوئی ایسا خطرناک مرض نہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ یکلخت ہمارے سینے میں درد اٹھا جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتا گیا، یہاں تک کہ چند لمحوں کے بعد ہمیں محسوس ہونے لگا ہمارے سینے کو کسی فولادی شکنجے میں کس دیا گیا ہے، ہمارے چہرے کا رنگ روٹی کی طرح سفید ہو گیا، جی متلانے لگا اور ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ ایسی حالت میں بھی خدا جانے ہمیں فراق گورکھ پوری کا یہ مصرع کیسے یاد آ گیا، وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرا دیا۔ ہم نے دل میں کہا، فراق صاحب وہ درد آپ کے سینے میں نہیں گھٹنے میں اٹھا ہوگا، مزہ تو تب تھا وہ سینے میں اٹھتا اور آپ پھر بھی مسکراتے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے ہمیں دیکھ کر اس قسم کی اداکاری کی کہ جیسے دل کا دورہ ہمیں نہیں اسے پڑا ہے۔ جب اس کے ہوش و حواس ذرا ٹھکانے ہوئے، اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، انہیں جلد از جلد بڑے ہسپتال لے جاؤ، حالت بہت نازک ہے۔ ہمیں ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے پیتھیڈین کا ٹیکہ لگا دیا، درد تھم گیا اور ہم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ ہمیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جسے دیکھو اپنا ضروری سے ضروری کام چھوڑ کر ہمارا حال پوچھنے چلا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ہمارے کمرے کے باہر نوٹس لگا دیا تھا کہ مریض کو پریشان نہ کیا جائے، مگر وہ تیماردار ہی کیا جو مریض کو پریشان نہ کرے۔ جب حال پوچھنے والوں کو ہم سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ ملی، وہ ہماری بیوی اور بچوں کا دماغ چاٹنے لگے۔ دورہ کب پڑا؟ کیوں پڑا؟ کیا بچنے کی کوئی امید ہے؟ ہوش میں ہیں یا بے ہوش ہی پڑے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کیا آکسیجن دی جا رہی ہے؟ کیا رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کر دیا ہے؟ یہ باتیں ہمیں بیوی اور بچوں نے بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہمارے احباب کے چہروں پر رونق آ جاتی تھی جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ بچنے کی امید بہت کم ہے۔ ہمارے کچھ مہربان ایسے بھی تھے جو ہر گھنٹے کے بعد پتہ کرنے کے لیے آتے تھے کہ مریض کا اب کیا حال ہے۔ دراصل وہ کوئی خوشخبری سننے کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن یہ جان کر کہ مریض ابھی تک زندہ ہے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر جاتا۔ ان میں سے ایک جب 12ویں بار ہمارا حال پوچھنے آیا، ہماری بیوی نے جل کر کہا، ان کی حالت نازک ضرور ہے لیکن وہ کم از کم آج نہیں مریں گے، آپ بار بار آنے کی تکلیف نہ کیجیے۔ جس دن ہمیں دل کا دورہ پڑا، لوگوں نے قیاس کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کیوں بیماری یا دل میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے کہا 99 کے پھیرے میں پڑ گیا تھا، دن رات زیادہ سے زیادہ روپیہ کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا۔ کسی اور نے کہا پرلے درجے کا کنجوس تھا، گوشت کی بجائے مونگ کی دال کھایا کرتا تھا۔ کوئی بولا صحت کے پیچھے لٹھ لے کر پھرتا تھا، دن میں 10 بار چائے پیتا تھا، اور کوئی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہنے لگا قرض لے کر کبھی واپس نہیں کرتا تھا، دل کا دورہ نہ پڑتا تو اور کیا ہوتا۔ ہسپتال میں 1 ماہ رہنے کے بعد جب چھٹی ملی، ڈاکٹر نے اتنی ہدایات دیں اور اس قدر پابندیاں لگا دیں کہ ہم سوچنے لگے بچ گئے ہیں لیکن اب جی کر کیا کریں گے۔ سگریٹ مت پیجیے، گھی مت کھائیے،
نمک کا استعمال مت کیجیے، چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کیجیے، ابلی ہوئی سبزیاں کھائیے، نہایت آہستہ چلا کیجیے، لکھنا پڑھنا چھوڑ دیجیے، اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھا کیجیے، ہر 2 ماہ کے بعد ECG کروانے کے لیے اسپتال آئیے۔ کچھ دن اور گھر پر آرام کرنے کے بعد ہمیں چلنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب جب بھی ہم سیر کو جاتے، لوگ باغ کریت کر پوچھتے کہ سینے میں درد تو نہیں ہوتا، چلتے وقت سانس تو نہیں پھول جاتا، نبض ڈوبتی ہوئی تو محسوس نہیں ہوتی، چکر تو نہیں آتا، آنکھوں کے آگے اندھیرا تو نہیں چھا جاتا۔ ہم ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں دیتے، انہیں بڑی مایوسی ہوتی۔ بظاہر وہ کہتے خدا کا شکر ہے، اس نے بڑا کرم کیا، لیکن بے باطن یہ کہہ رہے ہوتے اللہ رے اس کی سخت جانی، اتنا بڑا دورہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ 1 برس کے بعد احباب کو شک ہونے لگا ہمیں دل کا نہیں کسی اور چیز کا دورہ پڑا تھا۔ اب جب ان سے ملاقات ہوتی تو وہ سوال کرتے، کیا آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کو دل ہی کا دورہ پڑا تھا؟ کیا وہ ڈاکٹر جنہوں نے آپ کا علاج کیا تھا امراض دل کے ماہر تھے یا معمولی ڈاکٹر تھے؟ اگر وہ دل کا دورہ تھا، اس کے بعد آپ کو پھر کبھی نہیں پڑا؟ ہمیں ان کے سوالات سن کر کسی شاعر کا یہ شعر بے ساختہ یاد آ جاتا، وہ ارماں جو نہ نکلے دشمنی سے، نکالے جا رہے ہیں دوستی سے۔ آج کل کبھی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارے کچھ دوست بھاگم بھاگ ہمارے یہاں پہنچتے ہیں اور مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے کہتے ہیں، خیر تو ہے، دل کا دوسرا دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ جب ہم انہیں مطلع کرتے ہیں جی نہیں، معمولی زکام ہے، وہ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے مشورہ دیتے ہیں، پھر بھی آپ کو محتاط رہنا چاہیے، کئی بار زکام بھی دل کے دوسرے دورے کا باعث بن جاتا ہے، پچھلے دنوں ایسے کئی کیس ہوئے ہیں۔ سنا ہے ہمارے گھر سے واپس جاتے وقت وہ آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو سمجھا تھا دل کا دوسرا دورہ ہوگا، یہ تو محض زکام نکلا۔ اجی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آج نہیں تو کل انہیں دل کا دوسرا دورہ ضرور پڑے گا۔ دوسرا دورہ عموماً جان لیوا ثابت ہوتا ہے، ہوتا تو ہے اگر آدمی ان کی طرح ڈھیٹ نہ ہو۔ حضرات، اس کے آگے کسی کی ہٹائی نہیں چلتی۔ آپ کو شاید علم ہوگا، میر تقی میر کو جب دل کا دوسرا دورہ پڑا تھا، انہوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ شعر موزوں کیا تھا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔